بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف سے ایک حکایت ہے جو کہ بادشاہ شکار پہ نکلتا ہے اور شکار پہ جاتے ہوئے اس کی نگاہ ایک لونڈی پہ پڑتی ہے اور وہ لونڈی کا پیچھا کرتا ہے اور اسے خرید لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بیمار ہوتی ہے اور بیماری کے علاج کے لیے وہ مختلف طبیبوں اور حکیموں کے پاس جاتا ہے جس سے اس کا چارہ کار نہیں ہوتا۔ اس کو یہاں پر بادشاہ کو، لونڈی کو اور اس کی بیماری کو مولانا روم صاحب یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ یہاں پر جو چیز قابل ذکر ہے اور قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بادشاہ کیا ہے، لونڈی کیا ہے اور اس کی بیماری کیا ہے، اس کو ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ بشنوید اے دوستاں این داستاں، خود حقیقت نقد حال ماست آں۔ فرماتے ہیں کہ اے دوستو سنو اس قصہ کو جو خود ہمارے موجودہ حالات کی عکاسی کر رہا ہے اور اس کو بیان کر رہا ہے۔ بہر سید می شد او بر کوہ دشت، ناگہاں در دام عشق او سید گشت۔ بادشاہ ویسے تو شکار پہ نکلا اور شکار کرنے کے لیے، لیکن مولانا روم صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اچانک عشق کے جال کا خود شکاری بن گیا۔ اس نے لونڈی کو دیکھا اور اس کا دیوانہ ہو گیا اور اس نے اسے خریدا۔ جب اس نے اسے خرید لیا تو اس لونڈی کو بیمار پایا۔ چون خرید پورا و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد۔ جب اس نے اسے خرید لیا تو وہ بیمار ہو گئی۔ اور یہاں پر مولانا روم صاحب نے ایک بڑی خوبصورت تمثیل ذکر کی ہے جو قابل توجہ ہے۔ فرماتے ہیں آن یکے خرداشت پالانش نبود، یافت پالاں گرگ خر را در ربود۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے گدھا خریدا اور اس کے اوپر پالان نہیں تھا، پھر یوں ہوا کہ پالان ملا اور گدھے کو بھیڑیا لے گیا۔ کوزہ بودش آب می نامد بدست، آبرا چوں یافت خود کوزہ شکست۔ دوسری یہاں پہ مثال ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص، اس کے ہاتھ میں پیالہ تھا تو اس کے پاس پانی موجود نہیں تھا، اور جب پانی آیا تو پیالہ ٹوٹ گیا۔ شاہ طبیباں جمع کرد از چپ و راست، گفت جانے ہر دو در دست شماست۔ بادشاہ نے طبیبوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میری جان لونڈی کے ہاں ہے اور لونڈی کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے، لہذا تمہارے ہاتھ میں دو جانیں ہیں، اب دیکھتے ہیں اس کا علاج کرتے ہو یا تم اسے ہلاک کرتے ہو۔ جملہ گفتندش کے جاں بازی کنیم، فہم گرد و آریم امبازی کنیم۔ کہنے لگے کہ ہم اپنی جان لڑا دیں گے اور خوب غور کریں گے اور مل کر ہم اس کا علاج کریں گے، ہم اس کی جو بیماری کو تلاش کریں گے اور اس کے بعد اس کا علاج معالجہ کریں گے۔ ہر یکے از ما مسیح عالم است،
ہر علم را در کفے ما مرہم اس، کہنے لگے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے زمانے اور علاقے کا مسیح ہے، اور ہمارے پاس ہر درد کا مرہم اور ہر درد کا علاج ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، یہاں مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ انہیں انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا اپنی گفتگو کے ساتھ، کہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرتے، کیونکہ جو بھی مریض مرض میں مبتلا ہوتا ہے حقیقت میں شفا تو اسے اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرتی ہے، مگر ہوا یہ کہ انہوں نے انشاءاللہ کہنا بھلا دیا، اور اپنے علاج کا، اپنی مہارت کا اور اپنی اس طب کا انہوں نے بادشاہ کے سامنے ذکر کیا۔ ترک استثناء مرادم قسوتے اس، نئے ہمیں گفتم کہ عارض حالتے اس، انہیں انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا، انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ یہ بنیادی طور پر ان کے دل کا اپنے مالک و مولا سے رابط نہ ہونے کی بنیادی وجہ تھی۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک عارضی حالت ہے کہ وہ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ شفا یاب ہو جائے گی، اور اگر اس نے نہ چاہا تو جیسے اس کی مرضی ہوگی، مگر وہ اس چیز کو بھول گئے۔ اب ہوا کیا کہ بادشاہ جس لونڈی پہ عاشق ہوا تھا اور شکار کرنے کی بجائے شکار ہو گیا تھا، وہ لونڈی دن بدن کمزور ہوتی گئی، اور کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آنکنیزک از مرض چون موئے شد، چشم شاہ از اشک خون چون جوئے شد، وہ لونڈی بیماری کی وجہ سے بال جیسی باریک ہو گئی، اور بادشاہ کے جو اشک تھے وہ پانی کی بجائے خون کے بہنے لگے۔ چون قضا آید طبیب ابلا شود، آن دوا در نفع خود گمراہ شود، فرمایا جب موت آتی ہے تو طبیب کے ہاتھ پاؤں اور حواس کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، اور جب دوا اپنا نفع پہنچانا چاہتی ہے تو موت کے وقت دوا بھی اپنا نفع نہیں پہنچا سکتی، وہ اپنے اصل مقصد کی بجائے کسی اور جگہ تجاوز کرتی ہے، جس سے وہی دوا شفا کی بجائے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ شربت و ادویہ و اسباب او، از طبیباں برد یکسر آب رو، فرمایا شربت اور دواؤں کے اسباب نے طبیبوں کو عزت دینی تھی، وہ عزت کی بجائے بے آبرو ہو گئے، اور اس دوا کی تاثیر اور اثر نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو طبیب تھے ان کی عزت آبرو بالکل سرے سے ختم ہو گئی۔ جب طبیب علاج کرنے سے عاجز آ گئے اور ان کی دوائی ان کے لیے مسیحا نہ بن سکی، تو پھر وہ مالک حقیقی کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اور کیسے کرتا ہے اس کو بھی مولانا روم صاحب نے یہاں پر ذکر کیا۔ رفت در مسجد سوئے محراب شد، سجدہ گاہ از اشک شاہ پر آب شد، پھر وہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے اللہ کے گھر میں گیا، اور وہاں پر اس نے اپنی جبین نیاز کو جھکایا، اور آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوا۔ چون بخیش آمد زغر کعب فنا، خوش زباں بکشاد در مد ہو ثنا، فرماتے ہیں کہ جب وہ فنا کی گہرائی سے نکل کر ایک اپنی اس کیفیت میں آیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جس کیفیت میں گیا تھا اب کسی اور کا تذکرہ کرتا، اس نے کسی اور کا تذکرہ کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کی حمد بھی بجا لائی اور اللہ تعالیٰ کی ثنا بھی بجا لائی۔ حال ما و این طبیباں سر بسر، پیش لطف خود عام تو باشد حدر، کہنے لگا ہمارا اور ان طبیبوں کا جو حال ہے
اے الہ العالمین وہ تیرے سامنے ہے، اب تیری مہربانی کے سامنے یہ سب کچھ بیکار اور فضول ہے۔ یہ جو چارہ کر سکتے تھے انہوں نے چارہ کر لیا مگر اس سے شفا نہ مل سکی۔ اب وہ اسی کیفیت میں روتے روتے اس نے مناجات پیش کی اور اس کو نیند آ گئی۔ جو ہی اس کو نیند آئی تو خواب میں اسے ایک درویش مرد خداگاہ اور مرد کامل کی زیارت نصیب ہوئی۔ جب مرد درویش کی زیارت نصیب ہوئی، درمیان گریا خوابش در ربود، دید در خواب او کے پیرے رو نمود۔ وہ روتے روتے جب سو گیا تو اس نے خواب میں ایک مرد درویش کی زیارت کی، خواب میں اسے دیکھا جو اس کے سامنے نمودار ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو اس نے اپنی ساری حاجتیں ان کے سامنے پیش کی تو جواباً اس مرد درویش نے فرمایا، در علاجش سحر مطلق راب بین، در مزاجش قدرت حق راب بین۔ اس نے کہا کہ اس کے علاج میں تجھے جو میری طرف سے، چونکہ وہ از خود نہیں آیا تھا، اس کو بھیجا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے طور پر وہ مرد کامل اس کے خواب میں نمودار ہوا تھا۔ اس نے کہا اب تو دیکھنا کہ اس مرض کا علاج اور اس مریضہ کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ یہ ایک جادونی سی کیفیت ہوگی کہ ایک لمحے میں مرض جاتا رہے گا اور وہ شفا یاب ہو جائے گی۔ اس کے مزاج میں خدا کی قدرت کو دیکھنا۔ اب پہلے طبیبوں اور اس طبیب حاذق میں ایک بنیادی فرق ہے۔ جو اللہ والا ہوتا ہے، جو مرد کامل ہوتا ہے، وہ کسی چیز کی نسبت بھی اپنی طرف نہیں کرتا۔ جتنے بھی امور اس کے پاس سے اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرماتا ہے وہ ان کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں کرتا، وہ اللہ کی طرف کرتا ہے۔ اور جو ہوا پرست، ہوس پرست، خواہش پرست اور خدا سے لنکڈ نہیں ہوتا، تعلق والا نہیں ہوتا، وہ اپنے کسی بھی امر کو وہ اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے، اور اللہ والا ہمیشہ اپنے امور کو خدا کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھنا کہ ہوتا کیا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھا، بادشاہ لوٹا، اپنے محل کی طرف گیا اور محل کی اس پالکی میں وہاں پہ بیٹھ کے اس کا انتظار کرنے لگا۔ دید شخص کاملے پرمایائی، آفتاب درمیان سایائی۔ فرماتے ہیں اس نے ایک شخص کامل اور صاحب ہنر کو دیکھا، وہ یوں لگ رہا تھا جیسے اندھیرے میں ایک آفتاب چمک رہا ہو یا ایک آفتاب نمودار ہو۔ می رسید از دور مانندے ہلال، نیست بود و ہست بر شکل خیال۔ فرماتے ہیں دور سے اس نے ایک چاند جیسا چہرہ دیکھا، جیسے ہلال جب نمودار ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ایک عجیب سی ہوتی ہے، کبھی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، کبھی اوجل ہو جاتا ہے، کبھی آدمی اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے وہ چاند، پھر اچانک سے آنکھوں کے سامنے سے، دید کے سامنے سے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس نے بھی اسی کیفیت میں، جیسے کبھی نظر آتا کبھی گم ہو جاتا، معدوم اور موجود کی طرح وہ اسے تصور اور خیال میں کر رہا تھا۔ نیست وش باشد خیال اندر جہاں، تو جہان بر خیال بی رواں۔ فرماتے ہیں دنیا میں خیال ایک معدوم کی حیثیت رکھتا ہے، تو دنیا کو بھی خیال کی طرح دیکھ اور اسے بھی خیال کی طرح چلتا پھرتا سمجھ۔ مولانا روم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو پوری کائنات ہے یہ بنیادی طور پر انسان کے خیال کے مطابق ہے۔ انسان جیسے خیال اور سوچتا ہے اس کے سامنے تصور میں کچھ چیزیں آتی ہیں۔ دنیا صوفیاء کرام کے ہاں ایک خیال کی مثال ہے، اور حقیقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ آن خیالات کے دام اولیاس، عکس ماہ رویان بستان خداس۔
فرمایا وہ خیالات جو اولیاء کے لیے ایک جال کی حیثیت سے ہیں، وہ خدا کے باغ کے حسینوں کا ایک عکس ہیں جو طالب کو مطلوب کی طرف لے کے جاتے ہیں اور عاشق کو اپنے معشوق کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آن خیال راہ شاہ در خواب دید، در رخ مہماں ہمی آمد پدید۔ بادشاہ نے جو خواب میں صورت دیکھی تھی، رومی فرماتے ہیں وہ بادشاہ کے سامنے نمودار ہوئی، اور جو مہمان آ رہا تھا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، وہ کبھی دیکھتے تو یوں لگتا کہ یہ تو وہی ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ نور حق ظاہر بود اندر ولی، نیک بیں باشی اگر اہل دلی۔ فرمایا اللہ کا نور، اس کا ظہور ولی کامل کے روپ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو اپنا جلوہ دکھاتا ہے تو وہ کسی مرد خداگاہ اور ولی کامل کے روپ میں دکھاتا ہے۔ اگر تو صاحب دل ہے تو اچھی طرح دیکھ لے، خدا کا جلوہ تجھے مرد کامل کے روپ میں نظر آئے گا۔ خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ان کے چہرے کو دیکھو تو بندے کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ آن ولی حق چو پیدا شد ز دور، از سراپایش ہمی می ریخت نور۔ وہ اللہ کا ولی جب دور سے اسے نظر آیا تو اس کا پورا وجود سراپا نور نظر آیا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ اللہ والوں کی پہچان اور تعارف یہی ہے، جب بندہ ان کے چہرے پہ نگاہ ڈالتا ہے تو بندے کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ شاہ بجائے حاجباں در پیش رفت، پیش عام مہمان غیب خیش رفت۔ بادشاہ کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے خلفاء کو یا وزراء کو بھیجتا، لیکن اس نے خلفاء اور وزراء کو نہیں بھیجا، بلکہ وہ خود گیا اور جا کے اس نے مہمان غیبی کا استقبال کیا۔ گفت معشوقم تو بودستی نہ آ، لے کار از کار خیزت در جہاں۔ اس نے کہا کہ میں تو ویسے لونڈی کا دیوانہ بن گیا، اصل حقیقت تو آپ ہیں، میرا معشوق تو آپ ہیں نہ کہ وہ، لیکن اس دنیا میں کام سے کئی کام نکلتے ہیں۔ تو کہنے لگا میں تو شکار پہ نکلا تھا اور خود شکار ہو گیا، تو دنیا سے کاموں سے کام نکلتے ہیں، اصل میں میرا مطلوب اور مقصود وہ نہیں بلکہ آپ ہیں۔ اے مرا تو مصطفیٰ من چوں عمر، از برائے خدمتت بنم کمر۔ فرماتے ہیں کہ تو میرے لیے میرا مصطفیٰ ہے اور میں تیرے لیے عمر ہوں۔ مصطفیٰ سے مراد ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ آپ ہیں، اور میں آپ کے در پہ خیرات لینے والا ہوں اور آپ کے در سے سیراب ہونے والا ہوں، اور میں نے تیری خدمت کے لیے اور تیری غلامی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے، اور میں کمر بستہ ہوں، جیسے آپ چاہیں میں آپ کا فرما بردار اور تابع فرمان ہوں۔ یاد رہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں اس کائنات کے اندر جنہیں مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ذکر کیا۔ ایک وہ طبیب جو مریض کو بھی نہیں پہچانتے اور ان کے مرض کو بھی نہیں پہچانتے، اور از خود اس کا علاج اور معالجہ کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا روم صاحب فرماتے ہیں یہ مرشدان ناقص کی مثل ہے۔ یہ فی الحقیقت طالب کو، سالک کو اپنے مالک و مولا کی بارگاہ تک رسائی عطا کرنے والے یا شناسائی عطا کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو خواب کی صورت میں نمودار ہوئے اور بادشاہ کو رہنمائی کرنے کے لیے انہوں نے اشارہ کیا، وہ فی الحقیقت مرشد کامل تھے، جنہوں نے
اس علاج میں نسبت اپنی طرف نہیں کی، بلکہ علاج میں نسبت اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کی، جس میں اشارہ یہ ہے کہ جو مرشد کامل ہے وہ طالب کو خدا کا راستہ دکھاتا ہے، مخلوق کا نہیں، اپنا نہیں۔ وہ اپنی ہوس کو یا اپنی خواہش کو کامل کرنے کے لیے یا اسے پانے کے لیے یا اس کی تکمیل کے لیے سالکوں کو تیار نہیں کرتے کہ ان سے کچھ حاصل کیا جائے، بلکہ ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ سالک کی تربیت کر کے، طالب کی تربیت کر کے، ان کے ظاہر و باطن کو پاک کر کے اس درجے پہ تیار کر دیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لائق بن جائے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے لائق بن جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس لیے چنا؟ خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے، شریعت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور مرشد کامل کا یہی کردار ہوتا ہے، جو ان کی صحبت مجلس میں آئے اسے خدا کا وصل، اس کا قرب اور اس کی رضا اور خوشنودی تک پہنچا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔